अस्सलाम वालेकुम। बड़ी होती छोटी छोटी बातें, छठा हिस्सा हाजिर है। गुज़िश्ता 2 अक़सात में जब लड़कियों की तरबियत पर बात हुई, तभी तय था कि इस हिस्से में लड़कों की तरबियत के हवाले से कुछ बात होगी। यूँ तो बच्चों की तरबियत में माँ और बाप दोनों का ही किरदार अपनी अपनी जगह नहायत अहम है, लेकिन किसी बच्चे की ज़िंदगी में वालिद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यतीम सिर्फ वो नाबालिग बच्चा होता है जिसके वालिद दुनिया में मौजूद ना हो। और दीन इस्लाम ही ये तालीम भी देता है कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें बेहतरीन सदका या अतिया अच्छी तरबियत है। हर हफ्ते सूरतुल कहफ भी याद दहानी करवाती है कि औलाद की देर पा हिफाजत की बुनियाद उसके बाप का सालेह होना है, ख्वाह औलाद यतीम भी हो जाए। गौर करें कि बनी इसराइल की आजमाइश थी कि उनके बेटों को खूब खूब कत्ल कर दिया जाता, और आज यूँ लगता है कि हमारी आजमाइश शायद ये हो कि 18 से ऊपर के मर्द जो किसी के शौहर हैं, किसी के बाप हैं, बेटे हैं या भाई, उनकी खुदा खौफी जब खूब खूब अच्छे से मर खप गई तो कहीं तो उनसे जुड़ी औरत खुद ही बेराहरवी का शिकार हुई और कहीं पारसा होने के बावजूद अपने से जुड़े मर्दों की तरबियत कर लेने के काबिल ही नहीं बची। तो कहीं पर माएँ हज़ार जतन के बावजूद अपने बेटों को सरकशी के मुतादी मर्ज से बचा न सकी। हम में से बेशतर इंसान मुआशरा बनाने की बात करते वक्त शदीद निस्यान का शिकार हो जाते हैं कि अज्जाए तरकीबी की अदम मौजूदगी की सूरत में तो बदमज़ा खाना तक भी तैयार करके पेट नहीं भरा जा सकता, चाहे चाय के जायका, खुशबू और खुशनुमाई पर मुसर हुआ जाए। तो चलें फिर अल्लाह का नाम लेकर नई बस्तियां बसाने के लिए बुनियादी साफ़ सफाई और तरबियत औलाद की तरतीब और बुनियादी या लाजमी अज्जाए तरकीबी पर कुछ बात करते हैं। कुछ मुश्किल बातें हम मज़ेदार कहानियों से बआसानी समझ सकते हैं। बुलबुल की कहानी याद है? बुलबुल को पता चला कि कौवे ने कसम खाई हुई है कि उसका घोंसला और अंडे बच्चे दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हमले कर करके तबाह कर देगा। बुलबुल थी बेदार मगज। उसने सोचा कि कौवे के पर ही जला डालती हूँ, ना उड़ सकेगा ना हमला करने के काबिल बचेगा। वो आग लेने लोहार के पास गई, उसको बिपता सुनाई तो वो खाली खूली हमदर्दी के बोल ही कह पाया कि उसके पास अंगारे रख कर देने के लिए मट्टी का प्याला ना था, क्योंकि वो कुम्हार के पास था और दोनों में अनबन थी। बुलबुल ने तरद्दुद ना किया और कुम्हार के पास गई, लेकिन मालूम हुआ कि वो आजकल हाथ पर हाथ धरा बैठा है कि मट्टी खोदने के औजार टूट गए हैं जो लोहार जोड़ सकता था, मगर दोनों लड़े हुए थे। बुलबुल उदास तो हुई मगर हिम्मत ना हारी। अभी वो कोई हल सोचती और उड़ती हुई घोंसले को जा रही थी कि रास्ते में उसको बकरी मिल गई जो भूख और नकाहत से जूझती दिखाई दी। बुलबुल को तरस आ गया कि काश मेरे हाथ होते तो वो जो कुम्हार के पास घास थी वो काट कर ले आती। वे यारो मददगार में वो शामिल ना होना चाहती थी। अल्लाह से मदद मांगी। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने बकरी से एक सौदा तय किया कि अगर तुमको कुम्हार तक ले चलूं तो पेट भर जाने के बाद अपने सींगों से मट्टी खोद कर दे देना। तो यूं बकरी का भला हो गया, कुम्हार का भी, बुलबुल का भी। और लोहार ने ये सूरत हाल देखी तो मारे शर्म के खुद ही कुम्हार से दोस्ती कर ली कि एक नन्ही सी बुलबुल रिश्तों की डोर जोड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। और यही काम तो हमें करना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बस ये समझ नहीं कि अगर शैतान ने अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खाकर ये बात कही है कि वो हमें और हमारे बच्चों को, नस्लों को सीधी राह पर बैठकर दाएं से बाएं से आगे से पीछे से अपनी फ़ौजें लाकर चढ़ाकर बहकाकर जहन्नम के रास्ते ले जाएगा, तो हम बेदार मगज़ क्यों नहीं बन रहे। हम सब भी किसी एक कमी के सबब या तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या आपस में लड़े बैठे हैं। ठीक है, इख्तिलाफ भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद मुखालिफत में दूसरों का और अपना बहुत कुछ गंवाना मोमिन की रविश तो हरगिज़ भी नहीं। और अल्लाह ताला के सारे वादे ही मोमिन से हैं,
فقط کلمہ گو سے تو نہیں۔ ہم میں سے اکثر ہی سوچتے، لکھتے، بولتے اور کرتے تو بہت ہی اچھا ہیں، لیکن وہ خیر بڑے پیمانے پر دکھائی نہیں دے پا رہی۔ غالباً ہم بہت زیادہ خود غرض ہو کر صرف اپنے بارے میں سوچنے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سب کے لیے سوچیں۔ تو کم از کم ایسی خود غرضی ہی کر لیں جس میں دنیا کا بھلا اور آخرت کی خیر ہو، جیسا کہ اب ہم سوچنے لگے ہیں کہ جب تک سب محفوظ نہیں، ہم خطرے میں ہیں۔ امراض کے خاتمے اور حفاظتی ویکسین اہم ترین ہیں، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازم ترین ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا کہ جہاں تک بھی ہماری دسترس ہے وہاں کے وائلنس پر سائلنس کو مجرمانہ غفلت اور جرم میں معاونت کے برابر سمجھ کر متحرک ہو جائیں، اور یاد رکھیں کہ ہر چھوٹے بڑے ظلم کے ساتھ برا انجام جڑا ہوتا ہے۔ بے روزگاری بھی ان گنت مسائل کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ ایک انسان پڑھا لکھا ہے، نوکری نہیں، ایک کھانا بنا کر کنبے کی کفالت کر سکتا ہے، مواقع نہیں۔ کسی کے پاس جگہ ہے، تجربہ ہے، سبزیاں اگانے، پولٹری یا ڈیری کے چھوٹے سے بزنس سے وہ چاق و چوبند توانا ہو سکتا ہے، 10 اور کو سنبھالنے کے قابل ہو سکتا ہے، مگر صحت نہیں۔ بالکل ہونا یہی چاہیے کہ اس کے تار اس کے ساتھ جوڑیں، فلاں کا فلاں سے تعارف کروا دیں، تو رفتہ رفتہ سب باہمی مواخات کے تحت اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر فیملی کرائسس سے کافی حد تک نمٹ سکیں گے۔ مگر یہ ہو نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں دیتے کہ آج کی دنیا نے سو کالڈ عزت جو بنا کر دی ہے، وہ تو ہر اس شے میں رکھ دی گئی ہے جس کا تعارف ہمارا رب الہاکم التکاثر کہہ کر کروا رہا ہے۔ بچپن میں کوڑا جمائل شاہی تو کھیلا ہوگا، کوڑا پڑتا ہی اس غافل کو تھا جس کے پیچھے کوڑا پڑا ہوتا تھا، لیکن شامت اعمال وہ اس خطرے کو محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ اگر تو بر وقت کوڑا دیکھ لیا جاتا تو اس کا حق بنتا تھا کہ اعتماد سے اس کوڑے کو اٹھا کر اگلے کو نچلا بیٹھے رہنے پر مجبور کر دے، مگر یہ ہو نہ سکا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ دنیا بھر میں کوئی وقار نہیں، اور دنیا بھر نے ہم پر ہی کوڑا اٹھا رکھا ہے۔ آج اکثریت کی تمام تر سوچ، وقت، صلاحیت صرف شدید خود غرضی کی بنیاد پر شادی کے نہایت مہذب اور خوشنما بینر تلے کھودے گئے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب شادیاں دھڑا دھڑ کلی یا جزوی طور پر ناکام ہو رہی ہیں، اور جو کامیاب ہو رہی ہیں وہ دنیا کو کیسی نسل دے کر جا رہی ہیں۔ حساب کریں تو جواب بنتا ہے کہ غفلت کو جمع ضرب تقسیم کرنے کا انجام مختلف شکلوں میں کوڑے برسنے کی ابتدا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہوگا؟ اب لوگوں کا انتظار ترک کر کے تنہا کچھ کرنا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس کے اذن سے سمجھدار محنتی افراد جڑتے چلے جائیں گے۔ جیسے دنیا کے ہی بہت سے کام جب شروع کیے گئے تو ناممکن لگتے تھے، لیکن اللہ کے کن سے ممکن بن گئے۔ بے لوث ہونا پڑے گا، وقت، مال، طاقت، صلاحیت کو بانٹنا پڑے گا، تب دور تک پھیلی جہالت کا خاتمہ ہو پائے گا، وگرنہ اس جہالت کی آگ کو چھوت کے مرض کی طرح ہمارے محفوظ قلعوں کے قلعے کھول دینے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ کچھ سال سے پڑوسی ملک میں عوام نے جہالت اور غلاظت کی انتہا مچا کر میلوں دور پھیلے قدرتی حسن اور نعمتوں سے مالا مال ساحل کو کچرا کنڈی میں بدل ڈالا تھا۔ سمجھنے والی بات ہے کہ پیسو اسموکرز کی مانند کچرا نہ پھینکنے والے بھی شدید نوعیت کے امراض اور تکالیف میں مبتلا ہونے لگے، لیکن اس ناممکن دکھائی دینے والے کام کو اللہ کے کلمہ کن سے یکون تک پہنچ جانے کا یقین صرف ایک انسان کو تھا۔ اس نے اکیلے وہ کچرا ٹھکانے لگانا شروع کیا جس میں اس کا سرے سے کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نعمت کو امانت سمجھا، تو لوگ جوق در جوق ساتھ دیتے گئے، حتیٰ کہ وہی ساحل واپس قدرتی حالت میں آ کر فائدہ دینے لگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب لوگ کام نہ کرتے، بس الزام دھرتے کہ آزاد عورتوں نے یہ کچرا کیا، مظلوم خواتین نے یہ کچرا کیا،
ظالم مرد نے یہ کچرا کیا، سفاک حکومت نے، فلاں کی سازش سے ایسا ہو گیا، تو جیسے آج تک بلیم گیم سے کچھ نہیں ہوا نا، یہ کام بھی اپنی جگہ سے نہیں سرکتا۔ اس کام میں کسی مسلک کا دخل نہیں تھا، بلکہ الگ الگ خداؤں کو پوجنے والے بھی ایکا کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ اسی فضا میں ان کے خاندان بھی تو سانس لے رہے تھے۔ اکثریت جس اخلاقی پستی کا شکار ہے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے الحمدللہ خواتین میں تو کئی ہیں جو اس پر جگہ جگہ کام کر رہی ہیں، لیکن ایسے ان گنت مسائل بھی تو ہیں جو مرد صاحبان کی نادانیوں کے سبب پیدا ہو گئے ہیں۔ بہت سیدھا حساب ہے کہ خواتین کو آداب معاشرہ سکھانے والی جب تک خاتون نہ ہو، ان کے دل تک بات نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح حضرات کسی صالح اور خیرخواہ مرد کی بات سمجھ سکتے ہیں اور لڑکے اپنے باپ کی۔ تو کثیر تعداد میں ایسے مرد جو مسلم معاشرے میں گھر کے سربراہ کہلاتے ہیں، ایسے کلمہ گو جو رب کو تو مانتے ہیں لیکن ان سے جانتے بالکل بھی نہیں، ورنہ اس کی مانتے تو ضرور، اس سے کچھ تو ڈرتے، اس کی کتاب کو تھوڑا تو سمجھتے، کبھی مسجد ہی چلے جاتے یا کوئی صالح سنگت ہی اختیار کر لیتے، کسی اچھی سائٹ یا پیج یا چینل سے ہی جڑ جاتے، تو یوں قدرت کے نظام میں فساد اور تباہی تو ہر سو نہ مچا کر رکھتے۔ یہ حضرات بیمار ہیں لیکن تسلیم نہیں کرتے، وہ تشدد پسند ہیں لیکن سرے سے اسے تشدد ہی نہیں سمجھتے، وہ کنارے آگ کے گڑھے کے ہیں مگر اس سمت بڑھتے جانے سے رکتے بھی نہیں، اور معاملہ گھمبیر اس لیے ہے کہ وہ اگلی نسل کا ہاتھ پکڑے اس طرف رواں دواں ہے۔ ہمیں ایسے ان گنت بے لوث مخلصین کی تلاش ہے۔ آج نگر نگر قریہ قریہ ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں جو فرقہ واریت اور سیاست سے اوپر اٹھ کر کچھ وقت ایسے حضرات کی کاؤنسلنگ پر وقف کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں، نفسیات کی گتھیوں کو سلجھانے میں معاونت کریں، وسائل تک رسائی میں مدد کریں جو ان کے قلب کو گرما سکیں، روح کو تڑپا سکیں اور سمجھا سکیں وہ سب کچھ جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے گھرانے اور نسلیں ٹوٹ اور بکھر رہی ہیں۔ انہیں نکاح کا خطبہ، اس کا مقصد اور ذمہ یاد دلا سکیں، قرآن ان کی شریک حیات کی جو قدر و قیمت کھیتی کا اعزاز بخش کر سکھاتا ہے اسے سمجھا سکیں۔ تشدد اور طلاق ہی نہیں، دین سے پھر جانے والوں کی خود سوزی، خودکشی کرنے والوں کی شرح بھی ہر عمر اور ہر جنس میں اسی سبب بڑھ رہی ہے۔ تو صالح اور خیر خواہ حضرات اس معاشرے کے زوال پذیر مرد کی اصلاح کی خاطر لکھ کر، ان سے جڑ کر، انہیں سمجھا کر، آڈیو سے، ویڈیو سے جو آپ کر سکیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نبھاتے اسے آج اپنی زندگی اور صحت کے رہتے ہی تو انجام دے سکیں گے۔